من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ تعالی شانہ کا بڑا ہی کرم و احسان ہے کہ اس نے دینی نسبت سے کچھ حرض کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اب تعالی اپنے فضل سے اس کہنے سننے میں اخلاص و برکت نصیب فرما، توفیق عمل عطا فرما، قبول فرما. اس وقت دعوت و تبلیغ کی یہ محنت الحمدللہ عالم میں پھیلی ہوئی اور اس کے پاکیزہ اثرات اور اچھے نتائج دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ ہے. دنیا عمل اور حرکت سے خاص لگاؤ اور تعلق ہے. اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی کروں جس میں قرآن کریم میں خاص مضمون بلکہ خاص دعا کی تلقین فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ انسان کو رب العالمین نے کلی طور پر دو صلاحیتیں عطا فرمائی، ایک علم کی صلاحیت اور دوسرے عمل کی صلاحیت. علمی طاقت و قوت، علمی جوہر، اور دوسرے عملی جوہر اور عملی صلاحیت. اور حق یہ ہے کہ علم و عمل کے اقتران سے اور ان کے ملنے ہی سے انسانی فلاح اور کامیابی وابستہ ہے. اور جہاں یہ نہیں ہے اس مقام پر بے لطفی ہے، ناکامی کی شکل ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رب العالمین نے اس امت کو اٹھایا اور عالم میں چمکایا علم الہی کی بنیاد پر. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات جہاں کہیں تشریف لے گئے انہوں نے کتاب و سنت کا مستحکم و ٹھوس علم پیاسی انسانیت کے سامنے پیش کیا. اور اس زمانے کی جتنی باطل طاقتیں تھیں اور طاغوتی طاقتیں تھیں اور سرکش طاقتیں تھیں ان تمام نے اس کی عظمت کو تسلیم کیا. اور آج بھی دنیا کی ہزاروں ترقیات کے باوجود اس وقت کی موجودہ دنیا بھی صحیح علم کی پیاسی، کتاب و سنت کے علم کی پیاسی. ان کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ہدایات، قرآن حدیث کی چیزیں جب پیش کی جاتی ہیں تو آج کی مادی دنیا جو انتہائی مسموم کیفیت میں ہے اور پوزیشن میں ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی. تو میرے کہنے کا اس وقت مختصر وقت میں صرف یہی منشا ہے کہ الحمدللہ عملی اعتبار سے بڑی حرکت، دعوتی اعتبار سے بڑی محنت ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رات دن ہم سنتے ہیں 6 نمبر میں 1 نمبر مستقل علم و ذکر بھی. اور علم سے مراد ظاہر مادی علم نہیں، لاجک کا علم نہیں، فزکس کا علم نہیں، کیمسٹری کا علم نہیں، جغرافیہ کا علم نہیں، عام دنیاوی اسٹڈی کا علم نہیں ہے، حکومت کا علم نہیں، کوئی اور علم نہیں ہے مادی. وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس رب العالمین کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آئے اور حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو حقائق پیش فرمائے ہیں اسی کی ترجمانی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور آج کی اس پیاسی دنیا میں اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اہمیت. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے یہاں دھولیا میں صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے حدیث شریف کا مطالعہ کیا مگر حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی. ان کا کیوں؟ کہنے لگے کہ ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری حدیث کچھ کہتی ہے. ان کا علم اللہ
ان کا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پلنگ پر لیٹے لیٹے پیر پر پیر چڑھائے کسی اردو کتاب کا ناقص ترجمہ دیکھ لیا ہوگا جس سے آپ کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ ایک موٹی سی بات ہے اور میں نے کہا آپ جدید تعلیم سے آراستہ ہیں، بہت ٹھوس حقیقت ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کسی مقام پہ تقریر کرتا ہے، اس کا لیکچر ہوتا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ اس کی تقریروں کو ٹیپ کرتے ہیں، محفوظ کی جاتی ہے اور اس کے ایک ایک جملے پر غور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بڑی سطح کا آدمی ہے، کسی مملکت کا سربراہ ہے، تو سوچتے ہیں کہ اس جملے میں کسی مخالف پارٹی کی طرف اشارہ تو نہیں، ملک کے اندرونی حالات میں کوئی بغاوتی شکل ہو اس کی طرف تو اشارہ نہیں، ملک کے دوسرے جو اقتصادی معاملات اس کی طرف یا بیرونی کسی طاقت کی طرف اشارہ تو نہیں، فلاں کسی سیاسی مبہم مسئلے کی طرف سے اس میں اشارہ نہیں۔ تو ایک پریزیڈنٹ کے منسٹر کے کلام میں ایک ایک پہلوؤں پر مفکرین جو ہے وہ غور کرتے ہیں، ایک ایک پہلو پر فکر کرتے ہیں اور اس سے نتائج عواقب میں ساری چیزیں جو ہے عرض کرتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پیغمبر جس کی زندگی اس عالم میں کام کی 23 سالہ زندگی، اس میں 13 سالہ مکی زندگی میں اصول آئے اور بعد میں فروعی چیزیں آئیں، تفصیلات آئی احکام کی، مگر اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری شریف کی حدیث سے مجھے جامع کلمات دیے گئے، اسی کو جواب میں کر ادھر یہ ارشاد فرمایا گیا آپ کے باب میں شمائل میں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں ذکر کرتے تھے، اس میں بھی بڑی تفصیل ہے کہ تمام احیان سے کیا مراد۔ یہ بھی فرمایا گیا کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ آپ ہمیشہ متفکر رہتے اور ہم غم آپ پر رہتے، امت کا غم، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، عجیب عجیب بس معاملات تھے آپ کے۔ وہ تو تبسم فرماتے تھے مخلوق میں، اس کی ایسی مثال جیسے ہنستا ہوا توا، کہ آپ کو ہنستا ہوا نظر آتا ہے مگر ہاتھ لگا دیں یا بوسہ لے لیں تو 14 طرف روشن ہو جائے۔ تو اندر تو عظمت الہیہ اور فکر آخرت کی وجہ سے آرے چلتے ہیں، مگر مخلوق کے ساتھ خوش خلقی، حسن خلق، تواضع، دینی اعتبار سے تعریف اور ان کی دلجوئی، ہمدردی، ان ساری چیزوں سے پیغمبر مخلوق کے سامنے تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ پیغمبر رہتے، منہ چڑھا ہوا نہیں ہوتا پیغمبروں، بہت اخلاق کے ساتھ، انتہائی انسان۔ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تبوک میں جو 3 متخلف ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ابی اور حضرت کعب ابن مالک، نام کے ساتھ اس 3 کا تذکرہ والا ثلاثۃ الذین خلفوا۔ اس میں حضرت کعب کے بعد میں آپ نے پڑھا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ بائیکاٹ ہوا ہم تینوں کا، اور میرا حال یہ تھا کہ مضبوط تھا، چلتا پھرتا تھا، مسجد میں بھی جاتا، اور میں دیکھتا تھا کہ جب نماز پڑھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننکے میں دیکھتا کہ آپ میری طرف متوجہ، اور جب میں نماز سے فارغ ہو جاتا تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی عجیب حکمت لکھی ہے، واقعی آدمی جھوم جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے بندے پر، اور پیغمبر متخلق بے اخلاق اللہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے ناممکن ہے کہ حق تعالیٰ کی تو نظر رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الرحمٰ ان کی نگاہ کرم نہ پڑے نماز کے حالت۔ تو نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے متوجہ ہوتے ان کی طرف، اور جب فارغ ہوئے تو بات نہیں رہتی۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ پیغمبر جن کی ذات گرامی اس پوزیشن میں ایسی حیثیت ہے کہ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، فہم، غم، فکر اور ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جامع کلام، اور یہ بھی آتا ہے کان کثیر الصمت، سب خاموش رہتے اور کلمات جامع۔ اب آپ فرمائیے کہ اس اندازہ لگائے کہ اس مختصر زندگی میں جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، آپ کے افعال جو کچھ بھی ہیں معاملات، اس میں رہتی دنیا تک کی تسلی۔ آج اس وقت ورلڈ میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب میں تو کلام نہیں، کیونکہ 5، 7، 8 سال پہلے 98 کروڑ کا مجھے علم ہے، اتنے دنوں میں اتنے افراد، جیسے گھر میں 98 افراد رہتے ہیں تو 2 کے بڑھنے میں کیا، تو پھر ماشاء اللہ مسلم گھرانوں میں تو اللہ کا فضل ہی فضل ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی حکومت صحیح تعداد لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتی کہ ان الذین آمنوا کی تعداد کتنی ہے، انہیں خبر ہی نہ ہو اپنے باپ میں، تو کاغذ پہ جو کچھ بھی کہیں۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی، اور اس سے پہلے خدا جانے کتنے اربوں خربوں جا چکے اور کتنے آئیں گے، پھر ان میں عربی بھی، عالمی بھی، ایرانی بھی، تورانی بھی، مصری بھی، شامی بھی، چینی بھی، ہر قسم کے، عالم بھی، جاہل بھی، تاجر بھی، حاجر بھی، مالک بھی، مملوک بھی، ذکی ذہین بھی، بلید مزفل بھی، ہر قسم کے، ہر مکتب حضرت آدمی، ہندی زبان میں بھانت بھانت کے آدمی، مختلف قسم کے آدمی ان میں موجود، اور تمام کی تسکین کا سامان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود۔ تو جس انسان کی زندگی اتنی محدود
اور پھر اس میں یہ نہیں کہ مسلسل فرماتے رہے ہوں، جی نہیں، جامع کلمات، ٹھوس کلمات. آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی حکمتیں ہوگی، کتنی گہرائیاں ہوگی، کتنی باریکیاں ہوگی، کتنے منافع ہوں گے، کتنے فوائد ہوں گے، اور انسانیت کی کتنی رعایتیں ارشادات گرامی میں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان حقائق کو اگر آدمی سمجھ کے صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے تو آج کی مادی پریشان دنیا جو فون پر دین کی بات سن کے اسلام قبول کر لیتی ہے، اس دنیا کے لیے کتنی بڑی تسکین کا سامان آپ اندازہ لگائیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سکہ اس دور میں نہیں چلے گا، جی نہیں، آج کی دنیا اور پیاسی، اور زیادہ محتاج ہے، انہیں طرح سے صحیح کی. تو آیت کریمہ میں دعا کی تلقین کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ دعا فرمائیے اپنے رب سے کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کیجیے. اب برا نہ لگا، غلط فہمی بھی دور کرتے چلو ساتھ. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ وزارے پڑھی نے مانس ہو کر علم اصل وستو ہے علم. یہ کلمۃ حق نوریدہ بہل باطل کا مصداق ہے جملہ. کیسے؟ بلا شبہ علم کی غایت عمل ہے، مگر صرف عمل کو غائب بتلا کر علم سے بے توجہی برتنا یہ قرآن و حدیث کا منشا نہیں. اس میں ہمارے نفس کا روگ ہے اور چور چھپا ہوا. ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ مقصود عمل ہے، محنت سے مقصود عمل ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محنت کرنے والا، علم و اخلاق کا جامع، امت کو دعوت دینے والا، امت کو بلانے والا، امت کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، امت کے لیے رونے والا، انہیں حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے ہم یہ مطلب کہ ہم اس سے بے پرواہ بلکہ اپنی بے پرواہی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہم اس جملے کو استعمال کریں، خدا کیا پکڑ ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے کہ دعا کیجیے میرے علم میں اضافہ فرما. اور بڑی چیز اسی لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ قلب معلم، وہ کتا جس کو تعلیم دی گئی ہے اس کا شکار حلال ہے، اور اس کی سب شرط تفصیلات فقہ میں بیان کی گئی، اس کا موقع نہیں. تو لکھتے ہیں کہ کتے جیسا نجس جانور، مگر اس کے باوجود بھئی ہمہ نجاست کی برکت تعلیم ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کتا جو ہے اس کا کردہ شکار، اس کا کیا ہوا شکار وہ حلال ہے. قلب معلم کا شکار تعلیم کی برکت. آپ کو تعجب ہوگا، اور شاہ صاحب نے مقام بھی لکھا شاہد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے. چونٹیاں موجود تھی، اس میں ان کے سردار نے بات کی چونٹی نے کہ بھائی ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس سے ایک نتیجہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک چونٹی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے، ایک معمولی جانور چھوٹا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ جو پیغمبروں کی صحبت میں رہتا ہو اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ وہ کسی مخلوق پہ ظلم کرنا پسند نہیں کرتا. اگر تم روندے گئے اور کچلے گئے اور پیر کے نیچے آ گئے، یہ لاشعوری میں ہوگا. اور انداز لگائے کہ لشکر 24 گھنٹے ساتھ نہیں رہتا، لشکر اور آدمی پیغمبر کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا یہ شعور اور علم ہے، اس بات کی گویا نشاندہی کر رہا ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لا يحسبنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. انہیں شعور نہ ہو، پتہ نہ ہو، احساس میں اس نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ تم کچلے جاؤ. باقی دیدہ و دانستہ وہ چونٹیوں کو بھی روننے اور ظلم کرنے کے لیے روادار. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ سرفرے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا اور خلافت اولی کا استحقاق کو اپنے لیے ثابت کیا، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے استحقاق تھا. فرمایا کہ اس انسان کے لیے، اس فرشتہ صفت خصلت کے لیے، خصلتوں کا جو حامل تھا اس کے لیے ظلم، اس کی جانب ظلم کی نسبت، حالانکہ جو یار غار ہیں اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جنہیں شرف نصیب ہے کہ اسی مقام پر قریب میں آرام فرمائیں، ان کی جانب ظلم کی نسبت. فرمایا ان انسانوں سے زیادہ باشعور، ان انسانوں سے زیادہ ذی علم وہ چونٹی جو سمجھ رہی ہے کہ تھوڑی سی صحبت پر لشکر بھی ظلم نہیں کرتا، تو جو دائم صحبت اور ملازم صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھلا انسانوں پہ ظلم کرے گا. اور لشکر جیسے چونٹی بھی ظلم نہیں کرتے. حق تعالیٰ کو اس نمل اور چونٹی کی بات اتنی پسند آئے کہ کتاب اللہ الکریم و کتاب عزیز کی مستقل ایک سورت، اس کا نام ہی سورہ نمل قرار پایا. کوئی معمولی شرف نہیں ہے. چونٹی کی کیا حقیقت؟ اور قرآن کریم کی ایک سورت 19 پارے میں آپ کھول کے دیکھیں، اسے سورہ نمل کہتے ہیں. بہت بڑی بات، بہت بڑا شرف ہے کہ کلام الہی کی ایک سورت کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی. اس نے یہ بات کہی، شعور علم کی بات، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی دولت ہے. اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصر کے جیل خانے سے
نکلنے کا باعث سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواب کا علم، ان کی شخصیت کے علیحدگی جدا ہونے کا سبب جیل خانے سے نکلنے کا وہ خواب کی تعبیر کا علم تھا۔ خواب کی تعبیر اللہ نے خاص طور سے نوازا، بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اس کی تعبیر فرمایا جب تعبیر رویا کی برکت ہے کہ وہ جیل خانے سے انہوں نے نجات پائی ہے، تو کیا بعید ہے کہ کتاب و سنت کی بہترین تعبیر و تعویل کے نتیجے میں اس امت کے علماء اور جاننے والوں کو حق تعالی دنیا میں شکوک و شبہات کے جیل خانے سے اور موت کے بعد جہنم کے جیل خانے سے نجات دے، تو کون سے تعبیر کی بات؟ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت محنت چل رہی اس میں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزا خیر عطا فرمایا کہ 6 نمبر میں باقاعدہ ایک چیز جو ہے علم اور ذکر بھی رکھی ہے، اور علم سے علم الہی مراد، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلمات میرے کانوں میں گونج رہے، فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں فضائل والا علم امت کو اعمال پر لائے گا۔ بلا شبہ دیکھیے فضائل سن کے ہزاروں لاکھوں کی زندگی فضائل والا علم اعمال پہ لائے گا، اور فضائل والا شوق اور مسائل والا علم اعمال کو بنائے گا۔ اس لیے اس وقت میں چونکہ حلقہ خواص کا کام کرنے والے حضرات ہیں بہت معدبان، اور اپنا سمجھ کر للہیت کے ساتھ درخواست کروں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کام آپ سے لے رہے ہیں، یہ محنت لے رہے ہیں، یہ فکر اللہ نے عطا فرمائی، اس پر جتنا شکر ادا کریں حق تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے کہ دنیا مختلف لائنوں میں محنت کر رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حق تعالیٰ اس کی فکر عطا فرمائے کہ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنے جذبات، اپنی صلاحیتیں رات دن اسی میں صرف کرے اور اسی کے ہو رہے ہیں، نہ سردی دیکھیں، نہ گرمی دیکھیں، نہ بارش دیکھیں، کچھ نہیں، بس ایک دھن ہے، ایک سودا، ایک فکر ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام، اس پر میں آپ کو دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ مگر چونکہ سب اپنے ہی ہیں اور محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اپنے دل کی ایک آواز یہ بھی ہے کہ ادھر بھی توجہ، زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کا علم ہو، مسائل پوچھے جائیں، تحقیق کی جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منشا تھا، فرماتے تھے کہ ہماری اس طرف سے زندگی میں دین آ جائے گا، شوق پیدا ہوگا، خود ہی آدمی جائے گا۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیے اس مرکز میں دارالعلوم قائم ہے، کتابیں ہو رہی، کتاب و سنت کا درس ہو رہا ہے، حدیث و قرآن کا درس ہو رہا ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے اور بہت ہی اس کا کرم ہے کہ اس نے دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے اور اپنے دوستوں سے اور اپنے احباب سے کہوں گا کہ علم کی عظمت بھی اپنے ذہن میں ہو، اور جتنی عظمت بڑھتی جائے گی اتنا نفع ہو۔ بلا شبہ علماء میں کمزوریاں ہیں، ہم جانتے ہیں، وہ بھگتیں گے اپنی کمزوری، مگر علم کا وقار، اس کی عظمت، اس کی اہمیت وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ رہا انشاءاللہ نسلوں میں دین چلے گا اور علم کی برکتیں پہنچے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور شکل پیدا ہوئی تو ضرر کا بھی اندیشہ ہے۔ دیکھیے کام تو بہت پھیلا ہوا ہے، اور اکابر اس وقت پریشان اور فکر کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جھمیلے کو کیسے کور کرے وہ سماج، افراد نہیں ملتے۔ مہاراشٹر میں ہمارے ایک دفعہ اجتماع ہوا کولہاپور کے قریب، جو مسجد میں آیا اس کو امیر بنا دیا۔ کام میں اٹھان کی کیفیت ہے، استقبال کی فضائیں، اور الحمدللہ بڑے پیمانے پہ عالم میں کام ہو رہا ہے۔ تو سورج پہ دھوپ ڈالنے کے مترادف ہے کچھ کہنا ہے اس کے بعد نہیں، گفتگو یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور زیادہ استحکام، اور زیادہ بصیرت، اور زیادہ شعور، اور زیادہ فہم عطا فرمائیں، اور اعتدال فکر نصیب فرمائیں۔ ورنہ خدا نہ خاصہ اس کام کی بڑے پہلو کو دیکھ کر یا ظاہری پہلو کو دیکھ کر اگر غلط فہمی ہو جائے، یا کسی پر تان کی زبان ہم کھول دیں، یا تحقیر ہمارے اندر آ جائے، تو ہم باطن کے اعتبار سے خراب و ویران، چاہے ساری دنیا استقبال کرے ہمارا، سن کان کھول کر۔ اگر ہمارے ذہن میں کسی اور دینی شعبے کی یا شخصیات کی بے وقاری آئی تو ظاہراً ہم چاہے کتنی ہماری پذیرائی و قبولیت ہو، مگر عند اللہ پکڑ کا اندیشہ۔ جیسے ٹھیک اسی طریقے سے میں اپنے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اس میں لگے ہوئے ہیں عوام کی بھیڑ، کمزوری کوتاہی ان سے بھی ہوتی ہے، مگر کبھی نہ آنے پا۔ اور میں نے ہمیشہ اس کی کوشش کی، آپ دریافت کر لیں، ہر ملک میں اس کی کوشش کی کہ جوڑ پیدا ہو، خلیج دور ہو، غلط فہمیاں آپس کی دور ہو، اس لیے کہ پوری امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور سب ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح۔ آج جو امت پل ختم ہو رہا ہے، تفریقات، کہیں علاقائی تفریقات ہیں، تفریق ہے، کہیں جغرافیائی تفریق ہے، کہیں نسبی قبائلی ہے، یہ جتنی ساری تفریقیں ہیں، اسلام ان تمام کو مٹانے کے لیے آیا، تو اس کے سامنے تو یہ تھا کہ سب ایک بن جائے اور نیک بن جائے۔ اس لیے یہ میری دل کی ایک آواز ہے، حاشا وکلا اس کا کوئی فاسد منشا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں یہ محنت ہو رہی اس میں اور جان پڑے، جو حضرات لگے ہوئے ہیں وہ اس کی بھی فکر کریں، بصیرت پیدا کریں، اور شوق سے جو ہے کتاب و سنت کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ صحیح کریں اس بات کی کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس کی ادنامیہ نے انہیں تلقین فرمائے خدا پاک نے کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی فرما،
اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں اور اس جملے کا مطلب سمجھ لیں. بہت نفس کی بڑی عجیب عجیب چال ہوتی ہے. اس میں اپنی علم سے اپنی جو بے توجہی ہے بعض دفعہ اس پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے. اب تنہائی میں سوچنا یہاں کچھ نہ کہیں. علم کی طرف جو توجہ چاہیے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے حضرت نفس کا یہ ارشاد ہوتا ہے اندر سے کہ اصل وصف عمل سے. جی ہاں تو پیغمبروں سے زیادہ عمل کی طرف متوجہ ہے. بہت غلط بات ہے. اس لیے اس کی عظمت کو سمجھیے اور اس کے ساتھ جتنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور ترقیات سے نواز زیادہ سے زیادہ آپس میں جوڑ نصیب فرمانا. اس لیے یہ جو کچھ اس وقت کام ہو رہا ہے اللہ کا کرم. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج دنیا میں کوئی تحریک اتنے دور پر اس طرز پر نہیں چل رہی جو الحمدللہ تبلیغ میں چل رہی ہے. اس کے جو اثرات ہیں اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جملے آب در سے لکھے گئے بڑی پتے کی بات ہے. فرمایا کام میں جتنی جان ہے اور کام میں جتنی برکت ہے اور کام میں جتنی طاقت ہے اور کام میں جتنی خوبیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بزرگوں کیا ہیں دعائیں محنتوں کی برکات ہے اخلاص کی. اور جو کمزوریاں ہیں وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. کاش کہ ہم سب کو سمجھا. آج ذہن یہ ہو گیا میں اپنے کو بڑی سمجھتا ہوں. کرسی پہ بیٹھ گیا تو میں سمجھتا ہوں میں سب کچھ ہاتھ دوں. یہ نہیں بلکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز اور زیادہ ترقی کا باعث ہوگی. تو فرماتے تھے کہ کام کی جان ان کا اخلاص دعائیں ان کی محنتیں اس وقت بھی محنت ہو رہی ہے اس کا انکار نہیں مگر یہ ابدیت کا تقاضا شعور کا تقاضا معرفت کا تقاضا. اور کمزوری اپنی جانب منسوخ کرے پھر آپ دیکھیں اور زیادہ برکت ہوگی اور زیادہ نفع ہوگا. تو کوئی طول طویل تقریر نہیں کرنا. میرا اثر